من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کی کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گزشتہ 2 جمعوں کے موقع پر آپ حضرات نے فضائل رمضان سماعت فرمائیں۔ یہ عظیم مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں ایک شب قدر کہ اس شب میں عبادت کرنے کا ثواب ایک ہی رات کا 1000 مہینوں سے افضل، یعنی 83 برس سے بھی زیادہ اس کا ثواب۔
اور یہ بھی آپ نے سنا کہ اس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا. اور یہ بھی آپ نے سنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت سے جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور علیہ السلام آرام نہیں فرماتے اور بستر کو فراموش فرما دیا کرتے. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں یہاں بے شمار تاریخی واقعات، نزول قرآن بھی رمضان ہی میں ہے، چونکہ شب قدر رمضان میں، اس لیے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. ایک اور جگہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. علماء فرماتے ہیں جتنے بھی کتب سماوی اور صحف وقتاً فوقتاً جو صحیفے انبیاء کرام علیہ السلام کو دیے گئے، اس زمانے میں اس مہینے کا نام اگرچہ رمضان نہ تھا لیکن مہینہ یہی رمضان کا تھا. اسی رمضان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. ایک بہت بڑی سازش سے ان کی شہادت بھی رمضان میں. اسی طریقے سے کفر اور اسلام کا ایک بہت بڑا معرکہ اسی رمضان کی 17 تاریخ کو ہوا، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، وہ بھی اسی رمضان کے مہینے میں. اور اس طرح بے شمار اس کے فضائل اور مناقب رمضان کے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج بدری صحابہ کرام علیہم رضوان، جن کی تعداد شہیدوں کی 14 ہے اور شریک ہونے والوں کی تعداد 313 ہے، ان کی فضیلت اس معرکے سے متعلق اور جذبہ جہاد سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے. عزیزان محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے جو لڑائی جھگڑا ہمیں نہیں سکھاتا. حضور علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد جب تک مکہ میں رہے کوئی جھگڑا، کوئی جہاد، کوئی معاملہ نہیں ہوا. مدینہ شریف جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، کفار مشرکین نے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا اور انہیں حقیر اور کمتر سمجھا، انہیں کمزور سمجھا، یہ سمجھا کہ یہ بے سر و سامانی میں ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑیں گے. اس قسم کی سازشیں بے انتہا ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع مسلمانوں کو عطا فرمایا تاکہ وہ اپنی مسلمان اور اسلام کی شان اور شوکت کو دکھائیں، اور اس زمانے کی بہت بڑی قوت کو کس طریقے سے مسلمانوں نے پسپا کیا وہ آئندہ آپ سماعت فرمائیں گے. غرض یہ کہ جب مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ، حقیر جاننے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آیات جہاد نازل فرمائے اور مسلمانوں سے فرمایا کہ ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، وغلظ علیہم، اور ان پر بہت سختی کرو، اور اس کے کچھ اسباب پیدا ہو جاتے. رمضان کا مہینہ اور یہ 2 ہجری کی بات، جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ شریف گئے تو مسلمان بہت بے سر و سامانی کے عالم میں. وہاں کے مسلمانوں نے جب ان مہاجرین کا جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے بڑا استقبال کیا، بڑا اہتمام انصرام کیا. ان کی بے سر و سامانی، ان کی غربت کو دیکھ کر آپ اس قربانی کا اندازہ نہیں لگا سکتے.
اسے ہم کبھی ایثار کے زمرے میں بیان کریں۔ کسی کے پاس ایک مکان تھا، 2 مکان تھے، ایک اپنے بھائی کو دے دیا، ایک میں خود رہا۔ پیسے دھیلے سے جو مدد ہو سکتی وہ کی، اناج وغیرہ سے جو مدد ہوتی وہ کی۔ اور آپ سن کر حیرت زدہ رہ جائیں گے، شاید دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلمان کے پاس اگر 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے کر اور عدت گزارنے کے بعد اپنے دوسرے بھائی سے اس کا نکاح کر دیا۔ اس قربانی کا آدمی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ غرض یہ کہ بے سر و سامانی اور غربت میں یہ حضرات وہاں رہے، اور اس کے بعد میں کفار مشرکین نے ان سے چھیڑ چھاڑ عزیزان گرامی شروع کر دی۔ سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جب کوئی حالات ایسے ہو جائیں کہ اسلام اور مملکت اسلام کو بچانے کا موقع آئے، تو ایسے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا۔ یہ بھی اسلام کا ایسا ہی فریضہ ہے جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس زمانے کا اکابر علماء اب کہیں کہ تم پر جہاد فرض ہے تو ہمیں جہاد کرنا پڑے گا، اور کس طریقے سے جہاد کرنا پڑے گا کہ جس کا جو منصب ہے اس اعتبار سے وہ جہاد عزیزان گرامی کرے۔ اب آئیے اس سلسلے کو کہ یہ جہاد اور کافروں سے جو مارکا ہو جائے، اس کی فضیلت میں رب کریم نے ہم نے ایک آیت تلاوت کی، اسی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ رب کریم کا ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں؟ وہ تجارت کیا ہے؟ کوئی سامان کا فروخت کرنا ہے، کوئی خریدنا ہے، کچھ بیچنا ہے، وہ تجارت کیا ہے؟ فرمایا وہ ایسی تجارت ہے کہ جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، اور وہ تجارت یہ ہے تو تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، وہ تجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں۔ کیسے جہاد کرو؟ فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اپنی جان سے، اپنے مال سے جہاد کرو، اگر تم جانو سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح جہاد کی آیات نازل فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے جہاد کے فضائل اور مناقب اتنی حدیثیں بیان کی۔ بخاری شریف، مسلم شریف، صحیح ستہ میں ایک پورا باب ہے کتاب الجہاد، مختلف حدیثیں، اور اس کے علاوہ جتنی آپ کو سینکڑوں کیا ہزاروں حدیثیں ملیں گی جو جہاد کے فضائل اور مناقب پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، جن میں سے ہم صرف آج 2 پیش کرتے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کو امام بخاری، امام مسلم دونوں نے نقل فرمایا۔ پہلی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب مسلمان جہاد کے لیے نکل جاتا تو جب تک وہ واپس نہ آ جائے وہ جناب صائم الدہر اور قائم اللیل ہے، اور ایسا جیسے رات دن وہ تلاوت کر رہا ہو۔ صائم الدہر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا، قائم اللیل کا مطلب یہ ہے ہمیشہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والا، تا وقت کہ جہاں سے واپس نہ آ جائے وہ ایسا ہے جیسے ہمیشہ روزہ رکھ رہا ہے اور ہمیشہ نماز پڑھ رہا ہے اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاوت کر رہا ہے، اور یہ ثواب اسے اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک کہ وہ واپس اپنے گھر نہ آ جائے۔ اس وقت تک یہ ثواب عزیزان گرامی اس کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا 2 قطرے ایسے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ وہ 2 قطرے کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو وہ آنسو کا قطرہ جو آدمی کی آنکھ سے خدا کے خوف سے نکلا ہو، اللہ کا ڈر اور خوف جب طاری ہو جائے اور اس خوف میں جو قطرہ اس کی آنکھ سے نکل جائے، یہ ایک قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاد میں اس کے بدن سے نکلے،
یہ 2 قطرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند. یہ صرف ہم نکات عرض کر رہے ہیں تاکہ آئندہ گفتگو جو مختصر ہے وہ رہ نہ جائے. فرمائے کہ شہید کا خون کا قطرہ جب نکلتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا. اور اس کے بعد ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، کبھی تم نے سنا یا دیکھا نہیں ہوگا ایک آدمی کو جنت مل جائے اور جنت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے کہ کچھ چاہیے. وہ جنت کی کوئی نعمت نہیں مانگتا، اس لیے کہ جنت وہ نعمتیں کہ جن کو نہ کانوں نے سنا نہ آنکھوں نے دیکھا. اب جنت میں چلے جانے کے بعد آدمی کیا مانگے گا؟ یہ سارے کام جتنے بھی دنیا میں آدمی کرتا، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بے شمار قسم کی عبادت کی مشقتیں ہیں، یہ سب آدمی اس لیے جھیلتا کہ اللہ اس کا رسول اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت مل جائے. گزشتہ جمعہ آپ نے حدیث شریف سنی، حضرت سلمان فارس فرمایا یہ وہ مہینہ ہے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو. سب کام آدمی جنت کے لیے کرتا. بھائی جب جنت میں چلا جائے اب کسی اور چیز کی اس کو کیا ضرورت؟ لیکن فرما ایک شخص ایسا یا وہ حضرات کہ جو جنت میں جائیں، وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے کے بعد رب کریم ان سے فرمائے گا کہو کچھ اور چاہیے؟ کوئی نعمتوں میں کمی تو نہیں رہے گی، کچھ اور نعمتیں چاہیے. وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی، یہاں تو جنت میں بڑے وافر مقدار میں گویا نعمتیں مل گئی، یہاں کی نعمتوں سے تو مفر میں بہت نعمتیں، بہت اچھا معاملہ، بہت اچھی جگہ جنت. لیکن اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو مولا ہمیں اتنا دے کہ جیسے تو نے شہید کرا اپنے دربار میں اور جنت میں بلا لیا، دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج، مگر اس شرط کے ساتھ کہ دنیا میں بھیجنے کے بعد اسی طرح میں جہاد کروں اور اسی طرح شہید ہو کر تیرے دربار میں آؤں، تو مجھے زندہ کر، پھر دنیا میں بھیج اور جہاد میں میری موت واقع ہو، میں قتل کیا جاؤں، پھر تیرے دربار میں آؤں، پھر مجھے زندگی دے، میں پھر دنیا میں جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر جنت میں آؤں، پھر مجھے زندگی دے. گویا وہ کئی زندگیاں مانگ رہا. تو جنت میں جانے کے باوجود کوئی آدمی اگر رب سے کچھ مانگ رہا ہو تو وہ عزیزان گرامی شہید ہے. رب کریم فرماتا نہیں، میری قدرت نے یہ طے کر لیا کہ جو آدمی یہاں آ جائے اسے میں دوبارہ نہیں بھیجوں گا، اس لیے میں تمہیں وہاں تو نہیں بھیجوں گا. مگر اتنا تو معلوم ہوا کہ شہید جنت میں جانے کے باوجود بھی لذت شہادت، منصب شہادت کا اتنا زیادہ متمنی ہوگا کہ 10ویں مرتبہ دنیا میں آئے اور اس کے بعد زندہ کر کے آئے اور پھر اسی طرح شہید کیا جائے. اس سے اندازہ لگائیے میں اور آپ تو یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی بڑی بری طریقے سے ذبح کیا جا رہا تو یا جناب اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی ہو رہا یا اس کی گردن کٹ کے گر جاتی، ساری تکلیفیں ہم اور آپ دیکھتے. مگر ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ شہید کو بوقت شہادت جب اس کی روح اس کے جسم سے اس کا انقطاع ہوتا تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے 3 جمعے موت کی سختی پر کئی برس پہلے بہت بھرپور قسم کا خطاب کیا کہ موت کتنی اذیت ناک. لیکن فرمایا جب شہید ہوتا تو بوقت شہادت اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی چونٹی کے بچے نے اس کو کاٹ لیا ہو، اس سے زیادہ شہید کو تکلیف نہیں ہوتی. تو کتنا انعام، کتنا اکرام عزیزان گرامی شہید کا. غرض کی اب گفتگو ہم سمیٹتے. 17 رمضان یہ غزوہ بدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جی جنگ میں شامل ہو. ہماری یہاں فقہ، محدثین اور تاریخ کی اسلامی اصطلاح میں اس کو غزوہ کہتے. حضور کے زمانے میں کوئی جنگ ہوئی، حضور اس میں شریک نہیں ہوئے، صحابہ کرام علیہم رضوان اس میں شریک ہوئے، اس کو سریہ کہتے ہیں جس کے جمع سرایا. تو گویا یہ غزوہ ہے جس میں حضور علیہ السلام کو شامل ہوئے. اور جنگ بدر ایک بہت ہی بڑا اس کا باب ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، جنگ کیسے چھڑ گئی. بہرحال دونوں فوجیں جنگ کے میدان میں آ گئیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد 313 ہے اور وہ کافر اور مشرکین کی تعداد تقریباً 1900 یا 950 ان کی تعداد بنتی ہے. یہ مد مقابل آئے. حضور علیہ السلام باضابطہ اہتمام انفرام سے جنگ کے لیے نہیں آئے،
اس لیے بے سر و سامانی کفار مشرکین جو تھے وہ بالکل جنگ کی تیاری سے آئے اور مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی، لیکن بہرحال مسلمان بے سر و سامانی کے باوجود تیار رہ گئے اور تیار ہوئے، اور الحمدللہ اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اس جنگ کی صرف اتنی بات ذہن میں رکھیے، خدا نہ خواستہ کروڑا مرتبہ خدا نہ خواستہ اگر مسلمان یہ جنگ ہار جاتے، نتیجہ کیا نکلتا؟ اس کا نتیجہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزیزان گرامی ارشاد میں سنیے۔ صبح جنگ ہونے والی یعنی 17ویں شب، اور سب حضرات تازہ دم ہونے کے لیے سو رہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، بعض حضرات تو اس لیے سو رہے تاکہ کل تازہ دم ہو کر کے لڑیں، اور بعض حضرات اس لیے جاگ رہے تھے کہ شوق شہادت میں انہیں نیند نہیں آ رہی تھی کہ کب شہید ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، کہ شوق شہادت میں انہیں نیند نہیں آ رہی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، پوری رات حضور نے گریا اور پوری رات حضور نے نماز میں گزاری اور سجدہ بڑا طویل کیا۔ جب حضور نے سجدہ کیا تو آپ کا دوش اقدس جس طرح یوں لپیٹتے ہیں، دوش اقدس جو ہے وہ کندھے سے نیچے گر جاتا، اور حضور علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ملتجی اور کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی، یہ اتنی بڑی قوت کے سامنے ایک مٹھی بھر مسلمان ان کے مد مقابل آ گئے، مولا اگر یہ کہیں جنگ ہار گئے، اگر انہیں کہیں شکست ہو گئی، بے سر و سامانی مگر یہ ہار گئے، اے اللہ تبارک و تعالی پھر تو سن لے کہ تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے اس غرضے کا اندازہ لگائیے کہ یہ ایسے مسلمانوں کے شہکارے، یہ ایسے جیون اور ایسے ارباب حل و عقد، یہ ایسے صاحب برائے لوگ تھے کہ اگر یہ اس میں شہید ہو جاتے تو اسلام کو کتنا بڑا دھچکا لگتا کہ حضور ربی کریم کی بارگاہ میں اور آپ تو اتنی جرأت نہیں، وہ تو اللہ کے حبیب، کہا مولا اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج مٹ گئے اور یہ آج شکست کھا گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ صدیق اکبر ان کو دلاسا دے رہے، حضور اٹھائیے اپنا سر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ یہاں محدثین میں ایک نازک بحث چھڑ گئی جس کو ہم نہیں چھیڑنا چاہتے۔ کیا بات کہ حضور علیہ السلام تو گریہ وہ زاری کر رہے ہیں اللہ کے دربار، اور صدیق اکبر ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ نہیں آپ بے فکر رہیے، سر اٹھائیے، اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے۔ کیا یقین کی منزل میں ابو بکر صدیق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل یا اعلیٰ تھے؟ اس پر جتنے سوالات بد مذہب بے دینوں کی طرف سے اٹھتے ہیں، اس کے ہمارے اہل سنت جماعت کے امام المحدثین امام الائمہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہر سوال کا جواب بڑا مدلل اپنی کتاب مداری النبوت میں اس غزوہ بدر کے باب میں ایک ایک سوال کا جواب دیا جو بہت ہی کافی شاپ اور واقعی ہم اس طرف نہیں جاتے، کیوں کہہ دیں حضور کی توجہ ادھر نہیں۔ صدیق اکبر بار بار توجہ دلاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اٹھایا اور صبح ہونے کے بعد اب میدان جناب جنگ کا گرم ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ خمسان کی جنگ چلی، صحابہ کرام علیہم رضوان بے سر و سامانی، اور ادھر حال یہ ہے عزیزان گرامی کہ پورا کفر کے شہپارے حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں دیکھ لو، اب کافر اور مشرکین نے اپنے نہایت عمدہ قسم کے لوگ اپنے شہپار اب تمہارے حوالے کر دی، اب دیکھو کیا ہوتا۔ کیا مطلب تھا کہ اس میں بڑے بڑے جیوٹ قسم کے لوگ انہوں نے جنگ میں جھونک دیے، ظاہر ہے کہ وہ اگر مر جائیں تو کافروں کو بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ حضور علیہ السلام صفیں سیدھی فرما رہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہدایت جاری کر رہے، اور جرأت کا معاملہ اس سے اندازہ لگائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مڑبھیڑ ہونے والی کفار مشرکین اتمام حجت طور پر غلاموں، کوئی معاملہ اگر پیش آئے دیکھو بھاگو گے تو نہیں، پیٹ تو نہیں دکھاؤ۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا حضور ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جہاد کے لیے میدان میں لائے تو ساری فوج پیچھے ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے کہ موسیٰ آگے بڑھو،
تم اور تمہارا خدا دونوں جہاد کرو اور ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں حضور آپ حکم فرما کر دیکھیے، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں جس طرح ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے گا کہ ہم اپنی جانیں کس طریقے سے آپ پر نچھاور کرتے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہیں بھاگو گے تو نہیں؟ حفیظ اس کو قلم بند کرتا ہے۔ حفیظ کہتا ہے معاذ اللہ، یہ شیوا ہی نہیں ہے باوفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے اپنی غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، ارے جہاں کو غرق کر دیں نعرہ اللہ اکبر۔ آپ حکم فرما کر کے دیکھیے، اللہ اکبر۔ یہ جذبات جب حضور علیہ السلام نے دیکھ سمجھ گئے کہ فتح و نصرت آج مسلمانوں کے قدم چھونے، اور جس وقت جنگ کا آغاز ہوتا، اللہ اکبر، بے شمار صحابہ کرام علیہم رضوان جنگ میں کودتے اور وہ ہنر دکھاتے کہ انہیں اپنی جان کی بالکل بھی پرواہ نہیں۔ ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، کہا حضور کیا اس جنگ میں جو شہید ہو جائے کیا سیدھا وہ جنت میں جائے گا؟ فرمایا بالکل وہ جنتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، جو کھجور کھا رہے تھے کھجور کو پھینک کر اور اس کے بعد جہاد میں چلے جاتے اور اس کے بعد وہ شہید ہو جاتے۔ کھجور کھانے کی دیر تک انہوں نے گوارا نہیں کی، اور بڑے بڑے جو شہ پارے تھے کفار مشرکین کے، وہ خاک و خون میں لوٹنے لگ گئے۔ ارے بڑے تو تھے اپنی جگہ بڑے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے کہ جنگ کا بازار گرم تھا اور میری ٹانگوں میں 2 بچے آ گئے۔ ایک کا نام، بڑا قصہ ان کا طویل ہے، ہم جائیں تو وقت بہت زیادہ لگے گا۔ ایک کا نام تھا معاذ، ایک کا نام تھا معوذ، اور انہیں تو حضور علیہ السلام جہاد میں جنگ کے لیے بھرتی بھی نہیں کر رہے، مگر کیا ہوا، انہوں نے اتنی ضد کی کہ ان کو شامل کر لیا گیا۔ وہ شوق شہادت میں اتنے منہمک تھے اور اتنے مصر تھے کہ ان کے کہنے پر انہیں شریک کر لیا گیا، اور شریک کرنے کے بعد یہ دونوں حضرات نے کیا کیا، اپنا ہدف بنایا ابو جہل کا، اس کو مارے۔ جنگ کا میدان گرم، ابن حشام لکھتا ہے مورخ، کہتے ہیں 2 چھوٹے بچے میری ٹانگوں میں آ گئے، تلواروں کی برسات ہو رہی، ارے میں نے دیکھا یہ 2 بچے یہ کیا کریں، یہ تو ایک تلوار کا بھی عوض نہیں، یہ تو پتہ نہیں کس طریقے شہید کر دیے جان۔ پوچھا بچوں یہاں تم کیا کر رہے؟ کچھ رشتہ داری تھی ان کے آپس میں، انہوں نے مخاطب کر کے کہ چچا، یا احترام میں کہا چچا عبد الرحمن، ہم نے یہ بتائیے کہ ابو جہل کہاں، ابو جہل کہاں؟ ان کو سب تعجب ہوا، وہ اتنا نڈر قسم کا آدمی اور یہ اس کو کیسے مارے، یہ تو دونوں چھوٹے بچے۔ انہوں نے کہا تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ دیکھیے وہ یہ بھی بہت نقطے کی بات ذہن میں رکھ، یہ کہتے تھے وہ کافر ہے، وہ مسلمان، وہ بے ایمان، اسلام قبول نہیں کرتا اس لیے ہم مارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا سنیے، انہوں نے کیا کہا، کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہدف اس لیے بنایا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ پیارے مصطفیٰ کو گالیاں دیتا۔ ایک کافر تو وہ جو کفر میں منہمک، ایک مشرک تو وہ جو شرک کرتا، مگر کافر اس سے سب سے زیادہ بے ایمان، سب سے زیادہ خطرناک آدمی وہ ہے جو پیارے مصطفیٰ کو گالی، وہ کافروں سے بھی بدتر ہے، مرتد بے ایمان سے بھی بدتر کہ جو پیارے مصطفیٰ کو گالیاں دے۔ حفیظ کہتا ہے عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بچوں اس کی تو حفاظت کر رہا ہے فوج کا ایک دستہ۔ بچوں نے کہا دیکھتے ہیں یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ اب ذرا بتائیے کیا وہ جناب اپنے تمام ساز و سامان سے لے عبد الرحمن ابن عوف پہچان گئے، کہا بچوں یہ ابو جہل، تو یہ دونوں بچے تلوار لے کر جیسے شکرا اپنے شکار کی طرف دوڑتا، قوت ایمانی سے اس کی طرف اتنے دوڑ، اور دوڑنے کے بعد نے دونوں بچوں نے مار مار کر ابو جہل کو ڈھیر کر دیا، اور اس کو ڈھیر کرنے کے بعد کیا ہوا، اس کا لڑکا اکرما ابھی تک ایمان وہ نہیں لایا، انہوں نے دیکھ کر ایک صاحبزادے پر تلوار ماری، ان کا بازو ٹوٹ گیا۔ یہ تاریخ کا اہم عزیزان گرامی حصہ ہے، یہ بازو ٹوٹنے کے بعد یہ جو چمڑے کا تسمہ اس سے یہ بازو لٹکنے لگا، دوسرے ہاتھ میں انہوں نے تلوار لے لی اور اس سے اپنا بچاؤ کرنے لگے، اور اکرما کے پیچھے اتنے دوڑے کہ وہ ان کی تاب نہ لا کر کے وہ بھاگ گیا، مگر اس جہاد
اور تلوار چلانے میں یہ ہاتھ ان کو بہت پریشان کر رہا تھا. یہ بھی تاریخ کا ایک ایسا ورق کہ شاید دنیا میں کبھی ایسے بہادروں کے قصے آپ نے نہیں پڑھے. یہ بدن کا ہاتھ، یہ آدمی کا مامی اور مددگار، اس ہاتھ کو جو انہیں پریشان کر رہا، لڑنے میں جو مانے ہیں اس سے پریشانی ہو رہی. انہوں نے کیا کہ یہ بیٹھے، یہ جرأت دیکھیے صاحبزادے. بیٹھنے کے بعد ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے بچھایا، بچھانے کے بعد اس پر پیر رکھا، اور پیر رکھنے کے بعد اتنی زور سے کھڑے ہوئے اس ہاتھ کو اپنے بدن سے جدا کر کے پھینک دیا، اور اس کے بعد جناب پھر جہاد میں کود گئے اور آخری وقت تک جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک صاحبزادے شہید ہو گئے اور ایک بات تک، ایک عرصے تک عزیزان گرامی زندہ رہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ساری لاشوں کے ڈھیر میں میں نے ابو جہل کو پا لیا. غور کیجیے تکبر اور غرور یہ کتنی بڑی بیماری، مسلمان میں ہو یا کافر میں ہو، کسی میں بھی ہو، یہ بیماری کتنی بری ہے جس کا نام تکبر ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں اس کی لاش کے پاس گیا اور اس کو جا کر کہنا میں کہا مزہ چکا ہو، مزہ آیا تجھے جو حضور کے مقابلے میں آیا. دیکھیے ابو جہل کیا کہتا. ابو جہل کہنے لگا یا عبداللہ اگر تم جیسا خاندانی آدمی مجھے مار دیتا تو مجھے افسوس نہیں ہوتا، قریش کا کوئی آدمی اگر مجھے مار دیتا تو مجھے افسوس نہیں ہوتا. مرتے وقت بھی کہنے لگا مجھے تو سب سے بڑا صدمہ یہ ہے کہ مجھے کسان کے بچوں نے مار دیا. چونکہ انصار جو ہیں وہ کسان کا کام کرتے تھے، قریش کفار مشرکین مسلمان میں سب برابر، لیکن کفار مشرکین کسان اور انصار کو گھٹیا سمجھتے، یہ کمتر سمجھتے تھے. کہنے لگے یا عبداللہ میں تو اس بات پر افسوس کر رہا ہوں کاش مجھے کوئی بہادر مارتا، مجھے کسان کے 2 چھوٹے بچوں نے مار دیا، مجھے تو اس بات کا افسوس ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کا سر کاٹا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو رکھ دیا. حضور نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ اس زمانے کا فرعون ہے، اسے فرعون قرار دیا. اور اس کے بعد مسلمانوں کی تاب نہ لا کر عزیزان گرامی کفار مشرکین اپنا اسلحہ اپنا سامان چھوڑ کر کے بھاگ نکلے. مسلمان جن کا تعاقب کر سکتے تھے ان کو پکڑ لیا، جو بچ گئے وہ سیدھے مکہ کی طرف بھاگے. نتیجہ یہ نکلا کہ 14 مسلمان شہید ہوئے، صرف 14، اور کافروں کے تعداد 70 تھی، ان کی تعداد 70 ہے. اور مسلمانوں نے بھاگ کر جن کافروں کو پکڑا ان کی تعداد بھی 70 ہے. 70 قید کر لیے گئے، 70 مار دیے گئے، اور جو بچے وہ سب کا سب اپنا مال متا چھوڑ کر اپنے ہتھیار چھوڑ کر سب کے سب بھاگ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک گڑھا کھودا، اور گڑھا کھودنے کے بعد فرما سب ان کی لاشوں کو اس میں بھر دو، یعنی اس کو تکفین یا مسلمانوں کے دفنانا نہیں، ان کی بدبو سے کوئی بیماری نہ پھیلے، ان کی بدبو سے ہمیں پریشانی نہ. ایک گڑھے میں ڈالا اور گڑھے میں ڈالنے کے بعد پتھر مٹی سب ان کے گڑھے میں بھر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت کہ جب ان کو گڑھے میں ڈال دیا گیا حضور نے کافروں سے مخاطب ہو کر کہا اب بتاؤ وہ مزہ چکھا جو میرے خدا نے مجھ سے وعدہ کیا وہ سچا ہے یا نہیں. ان سے گفتگو فرما. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مرے ہوئے، کیا یہ سنتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرما عمر یہ جو مرے ہوئے کافر ہیں یہ تم سے زیادہ سنتے، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ مردہ سنتا نہیں، لا تسمع الموتى والی آیت لاتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ مردہ تو سنتا نہیں ہے. ارے وہاں مردے سے مراد کافر ہے. عزیزان گرامی جو ہدایت کی بات نہیں سنتے وہ اس سے مراد. اس مسئلے پر کسی کو تحقیق کرنی ہو تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک ضخیم فتویٰ جو 250-300 صفحات پر مشتمل ہے حیات المواد، اس کا مطالعہ فرمائیے کہ مردہ سنتا ہے یا نہیں. یہاں میں ایک حدیث شریف اس بات عذاب قبر سے بیان کرتا ہوں. حضور علیہ السلام قبرستان سے گزرے اور قبر والوں کو مخاطب کر کہا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو. اور حدیث شریف میں ہے کہ یہ قبر والے تمہارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، سن کے جواب بھی دیتے ہیں. غرض ان کو اس طرح دفن کر دیا گیا. اور اس کے بعد حضور کی عادت شریف یہ ہے جس غزوے میں آپ شرکت فرمائیں فتح و نصرت کے بعد
3 दिन वहां कयाम फरमाया करते थे। 3 दिन कयाम फरमाया, सारा माले गनीमत जो है वो सबको लपेटा, और लपेटने के बाद यहां से आप सुफरा एक मकाम है जो मदीने की जानिब रास्ता जा रहा, सुफरा के मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम पहुंचे। ये भी जहन में रहे कि 13 सहाबा किराम तो यहां शहीद हो गए इस जंग में, 13 जिनको वहीं दफनाया गया। 14वें जो मैं कह रहा था कि 14 साहबा इसमें शहीद हुए, एक हजरत उबैदा बिन हारिस, ये उस वक्त जिंदा थे, जख्मी बहुत थे। सुफरा में जब हुजूर ने कयाम फरमाया तो हजरत उबैदा बिन हारिस का इंतकाल हुआ, लिहाजा उनकी कब्र वहीं है। काफी अरसे पहले जब हम गए उसके कुछ वहां निशानात थे, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहां फातिहा पढ़ी। सुफरा मकाम पर हुजूर ने माले गनीमत तकसीम फरमाया, और माले गनीमत तकसीम करने के बाद हजरत उस्मान गनी का हिस्सा भी निकाला। वो शरीक नहीं थे जंग, उनका हिस्सा भी निकाला कि उस्मान गनी का ये हिस्सा। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप जिहाद के लिए मदीने मुनव्वरा से चले, हजरत उस्मान भी आए, फरमा नहीं तुम नहीं चलो। का वजह क्या? कहा हजरत रुकैया जो हुजूर की साहिबजादी, हजरत उस्मान गनी की ज़ौजा, फरमा तुम इनकी खिदमत करो और तुम जिहाद में ना जाओ। हजरत उस्मान गनी बहुत मायूस हुए, लेकिन सरकार अबद करार का हाल भी, अल्लाह ताला के दरबार में उनका मकाम और उनकी रिफत और बुलंदी देखिए। जब वो रोने लगे, कफे अफसोस कि मैं तो जिहाद से महरूम रह गया, सवाब से महरूम रह गया। सरकार ने फरमाया उस्मान तुम अपनी बीवी की तीमारदारी करो, और रहा अजर सवाब का मामला, तुम घर बैठकर उनकी तीमारदारी करो, बदर का सवाब हम तुम्हें अता फरमाए। बहु जिसके कि बदर में शरीक नहीं, लेकिन बदर का सवाब हुजूर ने अता फरमा दिया। और न सिर्फ ये कि बदर का सवाब अता फरमाया, बल्कि बदर में जो माली गनीमत हाथ आया, हजरत उस्मान गनी को भी उतना ही हिस्सा दिया गया जो अजीजान गिरामी बदरी साहबा किराम अहिम रिदवान को दिया गया। और हुजूर की आदत शरीफ ये है कि गज़वे में कामयाबी के बाद एक घोड़सवार तेज सवारी पर मदीने मुनव्वरा पहुंचता, हजरत ज़ैद इब्न हारिसा, इनको पैगाम देकर भेजा। उन्होंने आनकर मदीने शरीफ में ऐलान कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम और मुसलमानों ने जंग जीत ली, और काफिरों को बहुत ही मुंह की खानी पड़ी। मगर एक अफसोस ये हुआ कि फतह नुसरत की खबर जब मदीने मुनव्वरा में आई, हजरत रुकैया का इंतकाल हो गया, और उन्हें उस वक्त कब्र में उतारा जा रहा था। तो ज़ैद इब्न हारिसा ये खबर लेकर आए कि अल्हम्दुलिल्लाह जंग बदर का मार्का जो है वो हमने सर कर लिया। अब मुसलमान जब वापस आए हुजूर की मय्यत में, बड़ा वालेहाना इस्तकबाल मुसलमानों ने हुजूर अलैहिस्सलाम और बदरी साहबा किराम अहिम रिदवान अजीजान गिरामी किया। अब लीजिए दूसरी तरफ मुलाहजा फरमाइए आप, अगर से बहुत हो गया, ये बचे कुचे कुफ्फार मुशरिकीन जब मक्का पहुंचे तो ये इतने जलील और खार हुए कि इतने बड़े बड़े उनके सूरमा मार दिए गए, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और 70 मुसलमान जब कैद किए गए, ये जब कैद होने के बाद मदीने शरीफ आए, खवातीन कुछ मर्द बाहर आए, उन्होंने क्या किया, वो औरतों वाले उनको ताने दिए, तो कमबख्त तो बड़े दिलेर बनकर क्या है, देखा कैसे जलील, क्या हुआ। और एक कैदी को देखा कि उसके पैर में बेड़ी पड़ी। एक खातून ने कहा तुझे क्या हो गया, क्या औरतों की तरीके से बेड़ियां डाला? अरे मर्द होता तो मैदान में मरता, ये क्या बेड़ियां डालकर औरतों की नकल कर। ऐसे ताने दिए कि जिससे वो सब बेचारे बहुत परेशान बेबस थे। तय हुआ क्या किया जाए, फारूक आजम ने कहा इन सबको कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, उनकी शुजाअत और बहादुरी का आलम देखिए, ईमान और इस्तेकामत ईकान पर फरमाया इन सबको कत्ल किया जाए जो मेरे अजीज हैं, मेरे हवाले किए जाए, ताकि मैं अपनी तलवार से अपने अजीजों को कत्ल करूं। कम्बा तो तुम्हारी अजीज होना, रिश्तेदार होना, और जगह तुम हमारे आका के मद्दे मुकाबिल आए। हुजूर ने सिद्दीक अकबर से मशवरा किया, आपने फरमाया इस वक्त हम बहुत गुर्बत में हैं और बड़ी अच्छी राय कि हो सकता है इनमें कुछ लोगों का अल्लाह ताला ईमान अता फरमा, और ऐसा हुआ कई हजरात ईमान लाए, ईमान की दौलत मिल जाए, आप इनसे एक जुर्माने फिदिये की रकम लेकर इनको छोड़ दिया जाए। लीजिए साहब, सबसे फिदिया लिया गया। वाकईतन जिनके पास कुछ माल न था उनको माफ कर दिया गया, जिनके पास फिदिया न था वो अगर पढ़े लिखे थे उनका फिदिया ये हुआ कि अंसार के
جو بچے ہیں 10 بچوں کو اگر تم لکھنا پڑھنا سکھا دو گے یہ تمہارا فدیہ ہو جائے گا۔ آپ کو حیرانی ہوگی اس گرفتاروں میں حضور کے سگے چچا حضرت عباس جو ابھی تک اسلام نہیں لائے۔ حضور ان کے پاس گئے، فرما چچا فدیہ دو۔ 4000 درہم تھا۔ انہوں نے کہا میں تو لٹ پٹ کر کے آؤں، میرے پاس تو کچھ بھی موجود نہیں۔ حضور نے فرمایا تمہاری زوجہ جو حضور علیہ السلام کی چچی تھی جن کا نام ام فضل، فرمایا جب تم یہاں جنگ کے لیے آئے تو ان کے پاس تم نے اتنے 1000 درہم نہیں چھوڑے کہ اگر میں مر گیا تو ان کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے؟ وہ حیران ہو گئے، کہا واللہ یہ بات تو سوائے میری بیوی کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس سے پتہ لگتا کہ واقعی اب اللہ کے نبی ہے، یہ آپ کے رب نے آپ کو بتایا، ورنہ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا۔ چنانچہ حضرت عباس ایمان لائے۔ کئی اور حضرات مسلمانوں کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر کے عزیزانے کی ایمان لائے۔ بیشتر حضرات نے ایمان قبول کر لیا اور پیسے دے کر اپنی جان چھڑا لی، لیکن اس کے بعد بھی وہ ایمان لائے۔ یہ لٹے پٹے لوگ جب مکہ پہنچے، مکہ پہنچنے پہ پابندی لگ گئی، خبردار کوئی روئے نہیں ورنہ مسلمان بہت مذاق کریں۔ اچھا صاحب سب رونے پہ پابندی لگ گئی۔ ایک گھر سے رونے کی آواز آئی تو جو رونے کے لیے تیار بیٹھے تھے اپنے رشتہ داروں کے لیے، انہوں نے فوراً آدمی بھیجا کہ جاؤ اس گھر میں رونے کی آواز آئی ہے، ان سے پوچھو کیا رونے کا آرڈر ہو گیا، کیا رونے کی اجازت مل گئی؟ وہ گیا، اس نے دروازہ پہ دستک دی اور کیا رونے کی سہولت مل گئی کہ تم لوگ رو رہے؟ ارے انہوں نے کہا جاؤ تم اپنا کام کرو، ہم تو اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمارا ایک بہت قیمتی اونٹ تھا وہ مر گیا، تو اونٹ کے مرنے پر ہم رو رہے ہیں۔ وہ بیچارہ مایوس لوٹا۔ یہ حال عزیزان گرامی ان کا ہوا کہ وہ بہت ہی ذلیل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین فتح و نصرت 17 رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اب 2 منٹ کی گفتگو مجھے اور آپ سن لیجئے۔ آپ نے دیکھا کہ جو اس قسم کے تاریخی کام انجام دیں ان کے مقبرے کتنے شاندار بنے ہیں۔ محمود غزنوی کا مقبرہ دیکھی، خواجہ غریب نواز کا مقبرہ دیکھی۔ خواجہ غریب نواز کے زمانے میں شہاب الدین غوری ہندوستان پر حملہ کیا، اس کا صدیوں پرانا مقبرہ بالکل مخدوش ہو گیا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان جو ایٹمی ہمارے سائنسداں جنہوں نے ایٹم بم ایجاد کیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی 17ویں پشت میں ہے، تو ڈاکٹر عبد القدیر نے شہاب الدین غوری کا مزار بنایا۔ یہ گوجر خان کی طرف جو پنڈی سے تقریباً 27-28 کلومیٹر کے فاصلے پر بائیں جانب بڑی پہاڑیوں سے نکلنے کے بعد جناب سلطان شہاب الدین غوری کا مزار ہے کہ یہ مسلمانوں کا حکمراں رہا۔ اور اسی طریقے اورنگزیب عالم کی شاہجہاں کا مقبرہ دیکھی، ہمایوں کا مقبرہ دیکھی، سب دیکھتے چلی جائی، جہانگیر کا مقبرہ دیکھ کہ جنہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اب آئیے ان 14 یا 13 صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جنہوں نے کفر اسلام کی جنگ اس دنیا پر لڑی اور مسلمانوں کو کتنا بھلا، اسلام کو کتنا فائدہ، کافر اور مشرک کتنے ذلیل ہوئے، ان کے مزاروں کو سعودی حکومت، جب سعودی حکومت آئی سلطنت عثمانیہ سے انہوں نے حکومت چھینی، انہوں نے جنت البقیع میں ٹریکٹر بلڈوزر سے سارے مزار کو بلڈوز کیا، جنت مالا میں سارے مزاروں کو بلڈوز کیا۔ حضرت عثمان غنی، اہل بیت اطہار اور ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ وغیرہ ان تمام مزارات کو اٹھا دیا، اور اسی طریقے سے بدر میں ان تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو مسمار کر دیا۔ آج آپ دیکھیے صرف آپ کو مزار کو سارے زمین کے برابر ایک زری سی پٹی ایسی مل جائے گی دیکھنے میں جہاں یہ پتہ لگے گا یہ 13-14 شہداء جنہوں نے اسلام اور کفر کی سب سے پہلے جنگ اس زمین پر لڑی، وہ بالکل بے یار و مددگار، ان کے مزار ڈھا دیے گئے اور زمین پر صرف ایک نشان ہے۔ اور اگر کہیں آپ جاتے ہوئے کوئی پوچھ لے پولیس والا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہیں کہ بدری صحابہ کرام کو خراج تحسین پیش کرنے جا رہے ہیں، ان کے مزار پر حاضری کے لیے جا رہے ہیں، حصول برکت کے لیے جا رہے ہیں، فوراً پولیس والا آپ کی گاڑی کا رخ موڑ دے گا اور آپ کو وہاں جانے کی اجازت بھی نہیں۔ کیا لوگ اپنے رہنماؤں کے ساتھ یہ سلوک کرتے جو سعودی عرب نے کیا؟ کتنا افسوسناک۔ اور اس کے اگینسٹ آپ دیکھیے، آپ سن 7 ہجری خیبر کا قلعہ فتح ہوا جو یہودیوں کا قلعہ، آپ کو سن کے تعجب ہوگا
یہودیوں کا قلعہ ابھی تک محفوظ ہے، باڑ لگا دی گئی تاکہ نشانی باقی رہے، جتنے بھی یہودیوں کے آثار وہ سارے باقی۔ مکہ کے میوزیم دیکھیے، عبد العزیز، عبداللہ شاہ، جتنے بادشاہ گزرے، ان کے گھوڑے کی زین اور ان کی لگام، ان کا وہ پہننے کا احتجاج، ان کے جبے، یہ سب کے سب وہاں باقی ہیں۔ اگر مٹایا گیا تو اسلامی نشانی کو مٹا دیا گیا، وہ ان کے نزدیک شرک ہے۔ کیا اپنے بہادروں کے ساتھ کوئی قوم یہ سلوک کرتی جو سعودی عرب نے عزیزان گرامی کیا؟ اللہ اکبر۔ غرض یہ کہ یہ ایک بہت بڑا مارکا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے سر کیا اور رہتی دنیا تک سبق دیا کہ دیکھو ہتھیار وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن مومن کی جڑ کو بھی بہت بڑا دخل ہے کفار مشرکی سے جنگ جیتنے کا۔ اور حضور فرماتے کہ قوم اگر مکمل طور پر جہاد چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بلا اور وبا میں اسے مبتلا کر دے گا کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ جب تک جہاد کرتے رہو گے اسلام کی شوکت بڑھتی رہے گی، اسلام کی شان جو ہے وہ بڑھتی رہے گی، مگر افسوس کہ اتنے ممالک ہونے کے بعد جذبہ جہاد سرد پڑ گیا، بلکہ امریکہ کے ایما پر ہماری کورس کی کتابوں سے جہاد کا عنوان نکال دیا گیا۔ ہمارے انٹرنیٹ پر ایک ای میل آیا جس میں کسی نے کہا کہ کوئٹ میں ایسا قرآن مجید چھاپا گیا کہ جس میں سے جہاد کی ساری آیتیں نکال دی گئیں۔ اللہ اکبر۔ ارے یہ جینے کے کام ہے، یہ کیا پنپنے کے کام کہ اپنے ہی فرض سے سبکدوشی حاصل کر رہے؟ اللہ اکبر۔ اور اس سب کی روح میں پہلے آپ کو ایک دفعہ کہہ چکا اور اب بھی دوہراتا ہوں کہ یہ ساری جرأت اور بہادری اسلام اور ایمان کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی لکھا، ان کے رضا کے طلبگار، وہ اپنی جان کو کچھ نہیں سمجھ۔ پہلی ہجری سے لے کر کے آپ 100 ہجری تک آپ چلے جائیں، کس طریقے سے مسلمانوں نے فتح کیا۔ ارے یہاں سے لے کر بغداد، بصرہ، یہ کیسے فتح؟ اسپین کا اگر آپ تاریخ پڑھ لیں، وہ جرأت مندی کے ساتھ موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، آپ تاریخ پڑھیے تو یہ تو فتح کرتے کرتے فرانس کے 3 شہر کو فتح کر گئے۔ مگر افسوس کہ اپنے محسنوں کی ہم نے عزیزان گرامی قدر نہیں۔ اگر میں آپ کو موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کے انتقال کے آخری واقعات بیان کر دوں کہ ان محسنوں کے ساتھ بادشاہوں نے کیا سلوک کیا، آپ دیواروں میں سر ماریں گے کہ ہمارے اتنے بڑے محسن جو پورے یورپ کے فاتح تھے ان سے اس زمانے کے بادشاہوں نے کیا سلوک کیا عزیزان گرامی۔ اور دیکھیے بدری صحابہ دیگر کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا، کیا یہ جینے کے طریقے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کا ایک جملہ ذہن میں رکھیے کہ جب تک مسلمان اس پر عمل پیرا رہے مسلمانوں کی شان اور شوکت بڑھتی رہی۔ فاروق اعظم کے زمانے میں قیصر و کسریٰ جو سپر پاور، ان کو مسلمانوں نے پیروں تلے رون دیا، بیت المقدس تک پہنچ گئے، بغداد، بصرہ، ایران، قیصر، یہ سب کو رون دیا۔ کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ کی قوت کا راز کیا ہے جو ساری دنیا کو چیلنج کر دیا اور چلی جا رہی ہیں فوجیں، بظاہر کوئی قوت آپ کے پاس نظر نہیں آتی۔ فاروق اعظم نے کتنا پیارا جملہ کہا، وہ دل میں لکھ لیجئے اور دل کے گھر میں راسخ کر لیجئے۔ فرما سنو ہماری طاقت کا راز، ہماری طاقت کا راز یہ ہے کہ تمہارے بادشاہوں نے تم سے زندگی سے محبت کرنا سکھایا اور ہمارے نبی نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا۔ جس آدمی کو موت سے محبت ہو جائے وہ ناقابل تسخیر ہوتا، جسے موت سے محبت ہو جائے اس کو مسخر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مال، دولت، بال بچوں، جاہ و حشمت نے ہمیں بزدل بنا دیا ہے، اس لیے آج کوئی مسلمان کارنامہ سر انجام نہیں دے رہے۔ اللہ تعالی ہماری حالتوں کو سنوارے۔ پیارے مصطفیٰ اور ان 14 شہداء بدر کے صدقے و طفیل مسلمان و جرأت وہ ہمت پیدا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔